صدر ٹرمپ نے ایران کو 48 گھنٹے کی مہلت دی تھی کہ آبنائے ہرمز کھولے ورنہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی صدر ٹرمپ کا ایک حیران کن نیا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے امریکی فوج کو حملہ کرنے سے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں لڑائی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ معنی خیز بات چیت ہوئی ہے، مگر ایران کی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق ایران کا امریکہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ ایران پہلے ہی دھمکی دے چکا تھا کہ اگر اس کے انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو وہ صرف آبنائے ہرمز ہی نہیں، پورے خلیج میں بارودی سرنگیں بچھا کر بحری جہازوں کی آمد و رفت روک دے گا اور خطے میں امریکہ سے منسلک انرجی انفراسٹرکچر اور پانی کے پلانٹس کو بھی نشانہ بنائے گا۔ اور اس سب کے دوران انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جنگ سے توانائی کا ایسا بحران پیدا ہو جائے گا جس سے دنیا کا کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ دنیا کو توانائی کے بحران سے بچانے کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولنا ضروری ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے عائد فیول بلاکیڈ یعنی ایندھن پر پابندی کی وجہ سے کیوبا میں بجلی کا نظام پوری طرح بیٹھ گیا ہے۔ پورے ملک میں لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے۔ اور فیس بک نے انفلوئنسرز کو ہر مہینے $3000 دینے کی پیشکش کی ہے۔ اس اسکیم سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اسرائیلی فوج نے آج ایران کے دارالحکومت تہران میں وسیع پیمانے پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ تہران میں دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی شہر تبریز میں بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کی جنگ میں جو سب سے غیر معمولی پیش رفت ہے وہ صدر ٹرمپ کا تازہ بیان ہے، جس میں انہوں نے ایرانی پاور پلانٹس پر حملوں کی دھمکی کو واپس لے لیا ہے اور امریکی افواج کو اگلے 5 دنوں تک ایران پر حملے ملتوی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہفتے کے روز صدر ٹرمپ نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 48 گھنٹوں کی وارننگ دی تھی۔ اس وارننگ کے ختم ہونے میں چند گھنٹے بچے تھے اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ان 2 اسرائیلی شہروں کا دورہ کیا ہے جہاں ایران کی طرف سے میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ اس دورے کے بعد ایک بیان میں انہوں نے ایران کی پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ مزید تفصیلات اسرائیل کے ارد اور ڈمونا کے علاقوں سے BBC کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ رات یہ ایرانی میزائل ڈمونا کے قصبے میں گرا، جو اسرائیل کی ایٹمی سائٹ سے محض چند میل کے فاصلے پر ہے، اور ایک دوسرا میزائل قریبی علاقے ارد میں رہائشی بلاک سے چند میٹر کی دوری پر گرا۔ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کی یہ کمزوری اس جنگ میں اسرائیل کے تجربے کو بدل سکتی تھی۔ ان حملوں میں 160 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اس جنگ کے 3 ہفتے گزرنے کے بعد اسرائیل کا اپنے میزائل دفاعی نظام پر اعتماد اب بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں بہت سے خاندانوں کا کہنا تھا کہ پناہ گاہیں کئی منٹ کی پیدل دوری پر ہیں، اور بار بار بجنے والے سائرن کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں اب تک اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام سے بہت کم میزائل بچ کر نکل پائے ہیں، اور اسرائیلی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کے میزائل لانچروں کی بھاری اکثریت کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ حملہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایران کی حکومت کے پاس اب بھی اس جنگ کو جاری رکھنے کا کنٹرول اور صلاحیت موجود ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ کنٹرول کمزور ہو رہا ہے۔ یہ صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان ملکوں کی طرف میزائل فائر کیے ہیں جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے برطانوی فوجی اڈے کی طرف میزائل فائر کیا، حالانکہ برطانیہ اس جنگ میں شامل بھی نہیں۔ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ عنقریب لندن تک میزائل فائر نہیں کریں گے؟ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے مشرق وسطیٰ کو بدل دیا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے خطرہ برقرار ہے۔ آپ کو اس سے زیادہ اور کیا ثبوت چاہیے کہ اس حکومت کو، جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، روکنا ہوگا؟ اسرائیل اور امریکہ پوری دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ باقی ممالک کے رہنما بھی اس میں شامل ہوں۔ اس جنگ میں خطرات اور اہداف بڑھ رہے ہیں۔
اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے ایران اور حزب اللہ کے خلاف مزید کئی ہفتوں تک لڑائی کا سامنا ہے۔ دریائے لطانی پر یہ پل، جس کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسے آج بمباری سے اڑایا گیا تاکہ حزب اللہ کے جنگجوؤں کو جنوب کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکے، اب تک 10 لاکھ لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ غزہ کو ایک ماڈل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہاں کے کچھ علاقوں میں بھی گھروں کو مسمار کر دیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق اس بحران کے اثرات سے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے توانائی کا ایسا بحران پیدا ہو سکتا ہے جو 1970 کی دہائی میں سامنے آنے والے بحرانوں سے بھی شدید ثابت ہوگا۔ عالمی معیشت کو ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہوگا۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ رضوی، جو انٹرنیشنل انرجی اور اکنامکس کے ماہر ہیں۔ اسامہ، انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا کہ بلکہ خبردار کیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے دنیا بھر کے تقریباً تمام ہی ممالک جو ہیں شدید متاثر ہوں گے، شدید بحران پیدا ہوگا انرجی کا۔ یہ بتائیے کہ یہ وارننگ کتنی سنجیدہ، کتنی سیریس ہے؟ جی تھینک یو سو مچ۔ یہ کافی زیادہ سنجیدہ وارننگ ہے۔ اگر آپ کچھ فگرز کو دیکھیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس وقت دنیا میں 10 سے 11 ملین بیرلز کا جو آئل پروڈکشن ہے وہ اس وقت تک ہم لوز کر چکے ہیں، کھو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا کا تیل جو کہ 20 ملین بیرل کے قریب اس راہداری، اس اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا تھا، وہ بھی اپنی ڈیسٹینیشن کو نہیں پہنچ پا رہا۔ لہٰذا اس سب کی وجہ سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت انرجی شاک ہے وہ اگر سب سے بڑا نہیں تو ون آف دا لارجسٹ ضرور ہے، اور اس کا امپیکٹ فار ریچنگ ہوگا، دنیا کے ہر ملک کے اوپر ہوگا۔ اچھا اسامہ، جب اس طرح کی وارننگ دی جاتی ہیں تو شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ٹھیک طرح۔ آپ اور مجھ جیسے لوگوں کے گھروں میں اس کا کیا اثر ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ابھی پاکستان کے اندر تو اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ یو ایس کے اندر بھی۔ ہمارے یہاں اوور نائٹ کچھ 1-2 ہفتے سے پہلے ہمارے 20% آئل پرائس انکریز کر دی گئی، پیٹرول پرائس انکریز کی گئی۔ جب پیٹرول پرائس انکریز ہوتی ہے تو اس کا انفلیشن کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو اس کا یہ ہے جو کہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہے، وہ انٹرسٹ ریٹس کا بڑھنا ہے۔ جیسے ہی یو ایس کے انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے، پاکستان کے بڑھیں گے، تو انفلیشن 2 طرح سے بڑھے گی۔ ایک تو ہماری روپے کی قدر بھی کم ہوگی، دوسرا چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی، اور لہٰذا اس کا اثر آپ پہ، میرے پہ، ہم سب جو کامن سٹیزنز ہیں اس کے اوپر ضرور آئے گا۔ پاکستان میں اسپیشلی جیسے 50% سے زیادہ ہاؤس ہولڈ کی جو انکم ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء پہ جاتی ہے، تو اس کا اثر کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر بھی بہت زیادہ گہرا آئے گا۔ تو اوور آل انفلیشنری کرائسس کی وجہ سے ایوری ون ول سفر۔ اچھا، اگر اس طرح کا بحران پیدا ہو جائے تو یہ کتنے عرصے چلے گا؟ دیکھیں، اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ جو یہ پالیسیز ہوتی ہیں، اس کا جو امپیکٹ آتا ہے، جو اثر ہوتی ہیں، وہ ایک لیگ کے ساتھ ہوتی ہیں، تاخیر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں جو کہ بڑھیں گے تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا، اس کا جو اثر ہوگا وہ 1 سے 1.5 سال بعد آئے گا۔ لہٰذا جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ جنگ آج بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے جو امپیکٹس ہوں گے، اثرات ہوں گے، وہ لنگرنگ ہوں گے، لانگ ٹرم ہوں گے، دیر تک چلیں گے، اور یہ ہم سب کو، بزنسز کو، سپلائی چینز کو، ممالک کو، ڈیٹ سروسنگ کو، ہر ایک چیز کو امپیکٹ کریں گے، نیگیٹیولی امپیکٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ روسی تیل کو اور ایرانی تیل کو عالمی منڈیوں میں بیچنے کی اجازت ہوگی، اس کی کیا وجہ آپ کے سامنے ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہیں جس کی وجہ سے تیل کی جو کمی ہے دنیا میں نہ ہو پائے۔ اس کے سلسلے میں EIA نے 400 ملین بیرلز کو ریلیز کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اسی طرح روس کے تیل پہ، ایران کے تیل پہ، جو کہ جسے آئل آن واٹر بولا جاتا ہے، جو پانی میں اس وقت تھا اسٹورڈ، اس کو بھی اجازت دے دی ہے سیل کرنے کی۔ لیکن اگر آپ اس کا ایک سمپل میتھ کریں تو یہ 26، 27، 28 دن کا ایک کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے۔ لانگ ٹرم اس کا کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ہارموز کو ہی کھلنا پڑے گا۔ تو لہٰذا وہ ذرا پرائسز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی پولیٹیکل فال آؤٹ نہ ہو اس چیز کا۔ اچھا، تیل کی جہاں بات کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ کیا توانائی کا جو یہ بحران ہے، اس سے کوئی فوڈ کرائسس، خوراک کا بھی بحران پیدا ہو سکتا ہے؟
एब्सोल्युटली जी, ये इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। हॉर्मूज़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है दुनिया में फर्टिलाइज़र्स और यूरिया का भी। अबाउट 40% दुनिया की जो यूरिया या फर्टिलाइज़र का रॉ मटेरियल है वो गल्फ से आता है। 38% नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र, 20% फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र इधर से निकलता है। इसका जो इम्पैक्ट है वो फूड प्राइसेस के ऊपर होगा, और फूड प्राइसेस के साथ-साथ फूड प्राइसेस का जो लिंक बनता है सोशल अनरेस्ट के साथ, उसके ऊपर भी इसका गहरा असर होगा। लिहाज़ा हम देखेंगे कि जी। पॉलिटिकल अपहीवल, सियासी जो जी। है इश्यूज, वो भी आगे बढ़ेंगे। लाहौर से उसामा रिजवी हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिन लोगों को रील्स बनाने का शौक है उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। फेसबुक हर महीने $3000 देगा अगर कंटेंट क्रिएटर्स माहाना 15 रील्स फेसबुक पर पोस्ट करें। लेकिन 3000 ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इसकी कुछ शराइत हैं। वो क्या है, इस पर बात करते हैं ट्रेंडिंग में। वैसे तो कंटेंट क्रिएटर्स, ख़ास तौर पर वो इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, वो ब्रांड डील्स, यूट्यूब की बराह रास्त आमदनी या मेंबरशिप्स के ज़रिए कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। लेकिन फेसबुक की ऑफ़र फिर भी काबिल ज़िक्र है, क्योंकि पैसे कमाने का कोई भी मौका लोग हाथ से नहीं जाने देते। फेसबुक के प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को साबित करना होगा कि उनके टिकटॉक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कामयाब उम्मीदवारों को हर माह फेसबुक पर 15 रील्स या मुख्तसर दौरानी की वीडियोस पोस्ट करना होंगी। कम फॉलोअर्स रखने वाले भी इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इसके तहत माहाना वो $1000 कमा सकते हैं। लेकिन एक बुरी खबर ये भी है कि प्रोग्राम फ़िलहाल सिर्फ अमेरिका और कनाडा में दस्तयाब है, और इसके तहत कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक अदायगी की जाएगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि मेटा के इस नए प्रोग्राम के तहत कंटेंट क्रिएटर्स को फेसबुक के मोनेटाइजेशन प्रोग्राम तक भी रसाई मिलेगी, यानी जो व्यूज़ की तादाद, नाजरीन के देखने के दौरानिए और दीगर अवामिल की बुनियाद पर अदायगी करता है। मैं हूं खालिद करामत और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब दीगर अहम आलमी खबरों पर एक नज़र। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि ज़मीन की आबो हवा यानी क्लाइमेट मालूम तारीख में इस वक्त सबसे ज़्यादा गैर मुतवाज़न है। अपनी सालाना क्लाइमेट रिपोर्ट में इदारे ने तस्दीक की है कि रिकॉर्ड में 2015 से 2025 तक 11 गर्म तरीन साल रहे, जिनमें समंदरों में स्टोर हरारत रिकॉर्ड सतह तक पहुँची। लंदन में इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस यहूदी कम्युनिटी की 4 एम्बुलेंस गाड़ियों को आग लगाने की वारदात की तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मरहले पर उसने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार नहीं दिया, और वो एक ऑनलाइन ग्रुप की जानिब से जिम्मेदारी लिए जाने पर भी गौर कर रही है। क्यूबा में एक मरतबा फिर मुल्क भर में बिजली बंद हो गई है, और इसकी वजह अमेरिका की जानिब से मुल्क पर आयद ईंधन की नाकाबंदी यानी फ्यूल ब्लॉकेड है। क्यूबन वजारत तवानाई का कहना है कि बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया है, जिसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरे मुल्क में बिजली फेल होने का ये दूसरा वाक़या है। क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना से BBC न्यूज़ के विलियम ग्रांट की रिपोर्ट उमर अफरीदी की आवाज़ में। क्यूबा में एक हफ्ते के दौरान ये दूसरी बार है कि एक से दूसरे कोने तक सारा का सारा जजीरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। अमेरिका की तरफ से ईंधन की तकरीबन मुकम्मल नाकाबंदी की वजह से पिछले 3 महीनों में एक भी ऑयल टैंकर क्यूबा नहीं पहुंचा है। सर जंग से अब तक ये क्यूबा में ईंधन का बदतरीन बहरान बन गया है। ना घरों के अंदर पकाने का इंतजाम है, ना बच्चे पढ़ सकते हैं, और ना कारों और जनरेटरों के लिए पेट्रोल। क्यूबन शहरी इस सूरत हाल से आजिज आ रहे हैं। बुरी हालत है। ये सियासी, माशी और समाजी बहरान है जो दिहाइयों से जारी नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। ये एक और सरदर्द है, और ना बूढ़ों और ना जवानों के पास काम है। हर चीज़ रुकी हुई या ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त बुनियादी सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल और कितनी देर कायम रह सकती है। क्यूबन अमेरिका की तरफ से आयद ईंधन की नाकाबंदी के असरात का मुमकिन हद तक मुकाबला कर रहे हैं, मगर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। 10 रोज पहले 26 घंटे तक बिजली ना होने के बाद मुजाहिरीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी दफ्तर को आग लगा दी थी। कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर ट्रंप को यकीन है कि वो क्यूबा में अशरों पर मुहित कम्युनिस्ट हुकूमत का खात्मा कर सकते हैं।
مجھے یقین ہے کہ کیوبا کو قبضے میں لینے کا فخر مجھے حاصل ہوگا. ہاں، ایک طرح سے کیوبا پر قبضہ. مگر اس وقت کیوبا کو سب سے زیادہ ضرورت خام تیل کی ہے، وہ چیز جس کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ بضد ہے کہ نہیں ملے گی. ڈاکٹروں کے مطابق ایک نیا تجرباتی علاج ایپیلیپسی یعنی مرگی کی ایک خاص اور شدید شکل کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے. اس نئی دوا کے ابتدائی آزمائشی نتائج بتاتے ہیں کہ اس سے بچوں میں مرگی کے دوروں کی تعداد میں ڈرامائی کمی واقع ہوتی ہے. تفصیل کے ساتھ جاوید سمرو. 8 برس کے فریڈی ٹرو لو برطانیہ کے ان پہلے بچوں میں سے ہیں جنہیں زوریونسرن نامی نئی دوا دی گئی ہے. فریڈی مرگی کی ایک بہت کم اور سنگین شکل ڈراویٹ سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوئے اور یہ بیماری 15,000 میں سے ایک بچے کو متاثر کرتی ہے. مؤثر علاج کے بغیر یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور اس میں لگاتار اور بے قابو دوروں سے بچے کے زخمی ہونے اور موت کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. نئی دوا لینے کے بعد فریڈی کو ایک دن میں سینکڑوں دوروں کے بجائے صرف چند کم شدت کے دورے پڑ رہے ہیں. ان کی ماں لورین اسے بڑی پیش رفت کہتی ہیں. پہاڑوں پر چڑھتا ہے، ہم اب اپنے کتوں کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں، جھیلوں پر گھوم سکتے ہیں اور وہ اسکینگ بھی کر سکتا ہے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہوگا، لیکن وہ اسکینگ کر رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے اور زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہے. ڈراویٹ سنڈروم دماغ کے خلیوں کو متاثر کرنے والے جین کی 2 کاپیوں میں سے ایک میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے. زوریونسرن کو دماغ کے نیورونز کے اہم کمیونیکیشن چینلز کی پیداوار بڑھانے میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اس سے مرگی کے دوروں اور تعداد اور شدت میں کمی آتی ہے. امریکہ اور برطانیہ میں علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا کہنا ہے اب تک کے نتائج واقعی امید افزا ہیں. ٹرائل میں حصہ لینے والے کم عمروں کو علاج کے دوران اوسطاً 90% کم دورے پڑتے تھے. اس سے انہیں حقیقی امید ملتی ہے کہ وہ زیادہ معمول کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے اور شاید اگر ہم صحیح علاج کر لیں تو طویل مدت میں بچے تقریباً معمول کی زندگی گزار سکیں گے. جاری تحقیق کے تحت بیشتر بچے یہ دوا لیتے رہیں گے. اس دوا کے عام استعمال سے قبل اس پر مزید تحقیق اور نتائج جانچنا ضروری ہے. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈراویٹ سنڈروم کے ساتھ رہنے والے خاندانوں کے لیے ایک حقیقی امید ہے. آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی. خالد کرامت کو اجازت دیجیے.